آپ کے پریسکرائبڈ سلیبس کا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے جی پروسیجر آف اجماع اینڈ اجتہاد. یہ بھی اگین ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اجماع اور اجتہاد. چونکہ یہ اجماع اور اجتہاد کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں بہت سی مس گیونگز ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئی وڈ ڈسپیل آل دوز مس گیونگز. اور اس میں خاص طور پر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ٹاپک آپ کا سلیبس میں جو دیا گیا ہے اس میں پروسیجر کی بات کی گئی ہے، لیکن موسٹلی جو ایگزامنر جو پیپر سیٹر ہے ہی ڈزنٹ ٹاک اباؤٹ دی پروسیجر، ہی سمپلی آسک کویسچن اباؤٹ اجماع اینڈ اجتہاد. یہ بھی ضروری ہے، لیکن مجھے جو ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جدید دور کے اندر اجماع اور اجتہاد جو ہے اس کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے. یہ اصل میں یہ جو سلیبس کو ڈیزائن کرنے والے ہیں ان کا جو مقصد یہ تھا کہ جدید دور کے اندر یہ جو لیجسلیشن ہے وہ اس کے لیے اجماع اور اجتہاد کا پروسیجر کس طرح اختیار کیا جا سکتا ہے. تو یہ آپ کا ایک پریسکرائبڈ سلیبس ہے، اور یہ آپ نے سب سے پہلے یو آر ٹو کور آل آف یور سلیبس، جس کے بارے میں آپ یو آر ٹو گو بائی دی بک. جو آپ کا پریسکرائب کنٹینٹ ہے اس کے ایچ اینڈ ایوری آسپیکٹ جو ہے اس کو آپ کور کرنا ہے. لیکن آپ کہ یہ بات علم میں ہے کہ جو آپ کا جو پیپر سیٹر ہے یا ایف پی ایس سی کی طرف سے آج تک جب پیپر بنائے جاتے ہیں تو جو پیپر سیٹر ہے وہ پیپر بناتے وقت ایف پی ایس سی کا جو پریسکرائبڈ سلیبس ہے اس کے مطابق نہیں چلتا. ایسا ہمارے پاس ایسے بھی پیپرز موجود ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمپلیٹ ڈیویشن نظر آتی ہے کہ جو پیپر سیٹر ہے وہ ایسے سوالات دیتا ہے جو آپ کے پریسکرائبڈ سلیبس میں اس طرح نہیں ہوتے. لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے ڈائریکٹ سوالات پوچھ لیے جاتے ہیں اور آپ کے لیے اس کا سوال جواب دینا جو ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو لہذا میں ابھی آپ کو اس بارے میں وارن کر دیتا ہوں کہ آپ نے یو آر ٹو فائٹ آن کپل آف فرنٹ. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا پریسکرائبڈ سلیبس جو ہے اس کو کور کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کچھ اور اہم ترین موضوعات ہیں جس کا آپ نے بڑی ڈیپتھ کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے، بلکہ ایک ایکسیسو اماؤنٹ آف ریڈنگ میں آپ نے اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے. اور جب بھی اور بلکہ میں آئی وڈ اسٹرانگلی سجیسٹ کہ آپ کو ریسرچ آرٹیکل جو ہے نا ان کا مطالعہ کرنا ہے، اور جو اہم ترین موضوعات ہیں ان کے بارے میں آپ نے مٹیریل کلیکٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس ایگزام کے اندر ایک اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں. اور آپ اس سے واقف ہیں کہ یہ ایگزام کوئی ڈگری ایوارڈنگ ایگزام نہیں ہے. ایک تو پاکستان کا ایک از دا موسٹ پریسٹیجیس ایگزام ان پاکستان، اور جتنا پریسٹیجیس ہے اتنا ہی یہ ڈیمانڈنگ ہے. اس میں آپ کا جو پرپز ہے وہ ہے جی وہ آپ نے یو آر ٹو اچیو دی ٹارگیٹ اورینٹیڈ اپروچ اگر آپ اس کے ساتھ اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر یو ول بی ایبل ٹو ہٹ دی ٹارگیٹ. اگر ٹارگیٹ اورینٹیڈ اپروچ نہیں ہے تو پھر اٹ وڈ بیکم اپ ہل ٹاسک کہ آپ اپنے ٹارگیٹ کو جو ہے وہ اچیو. تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ٹارگیٹ کو ہٹ آپ نے کس طرح کرنا ہے. تو اٹس ڈفرینس دیٹ میکس اے ڈفرینس. تو اس کے لیے ہر ایک آدمی کی اپنی اسٹریٹجی اپنی پلاننگ ہوگی، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے ایگزامینر کو انسپائر کرنا ہے، اپنے ایگزامینر کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اگر آپ اس معاملے میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں کہ آپ کا ایگزامینر جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک فیبولس ایک سکسیس جو ہے وہ آپ کے حصے میں انشاءاللہ آ جائے گی. یہ جی آپ کا ایک سلیبس کے حوالے سے. اب دوسری عام ترین بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ وہ ہے ہاؤ ٹو میک پریپریشن. کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. ایک تو آپ نے سلیبس کو کور کرنا ہے، وہ آپ نے کوئی ٹاپک جو ہے اس کو چھوڑنے کا رسک نہ لیں، کیونکہ بعض لوگ یہ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ یہ سوال پیچھے آ گیا اور اب نہیں آئے گا، اور آپ یہ اگر آپ کا پیپر دیکھیں تو ریپیٹیشن اکثر ہو جاتا ہے. تو اس غلط فہمی کو آپ ذہن سے نکالیں اور ہول ہارٹلی جو ہے سلیبس کو دیکھیں اور سلیبس کو مکمل طور پر اس کو کور کریں. اور اس کے بعد جو میں نے کہا کہ ان سین از گریٹر دین سین، وہ موضوعات جو کرنٹ ایشوز خاص طور پر اگر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ ریلیجیس ٹالریشن جو ہے، یہ مذہبی رواداری جو ہے، یہ ایک بہت عام ٹاپک ہے. اس کی بڑی جو ہے کنوٹیشن ہے. اسی سے آپ دیکھیں رائز آف ایکسٹریمزم ہے، اور یہ سوال بھی ایسا ہے جس کی بہت زیادہ اس طرح جو کنٹمپریری چیلنجز ہے اس میں سے سوال آ جاتا ہے. اس طرح عالم اسلام جو ہے یہ ایک وسیع طرح موضوع ہے، اس میں سے بھی اکثر آپ کو سوالات جو ہے وہ پوچھ لیے جاتے ہیں. تو لہذا جو ان سین ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح ایکول امپورٹنٹ دینی ہے جتنی آپ کا پریسکرائبڈ سلیبس ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے تیاری کہاں سے کرنی ہے. تیاری اگر آپ دیکھیں تو پھر اگین کہ آپ نے اپنے سلیبس کو دیکھیں، سلیبس کے نیچے جو ہے ریکمینڈڈ بکس ہیں. ریکمینڈڈ بکس کا مطالعہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ ساری کی ساری کتابیں، کیونکہ آپ کے پاس صرف ایک ٹاپک ایک سبجیکٹ دی ہے، آپ نے 12 سبجیکٹس ہیں اور ہر سبجیکٹ جو ہے نا وہ بہت ڈیمانڈنگ ہے. لیکن آپ نے اس کے لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ آپ نے اسمارٹ اسٹڈی کی طرف جانا ہے. اگر تو اف یو ہیو این ایمپل ٹائم مین اگر آپ فل فلیج ایک سال اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے ایک ایکسیسو ریڈنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو پھر آپ ایک کتاب نہیں، آپ کوشش کریں کم از کم جو ہے
2 یا 3 کتابیں جو ہے ان کا مطالعہ جو ہے وہ کریں، اور مطالعے کے اندر جنون ہونا چاہیے، پیشن ہونا چاہیے. ورک شوڈ بی اے پیشن، کیونکہ پیشن کے بغیر آپ کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ وہ کہتے ہیں دی کنسسٹنٹ ایفرٹس، اور یہ جو ہے ڈانٹنگ ایفرٹ جو ہے نا، تو یہ دونوں چیزیں کامیابی کی ضمانت ہے. آپ دیکھیں آل دا ریزلٹس آر پروڈیوسڈ بائی سم اسپیسیفک سیٹ آف ایکشنز. جب تک انسان محنت نہیں کرتا اس وقت انسان کو کوئی ریوارڈ نہیں ملتا. تو ورک اسمارٹ سے میری مراد یہ ہے کہ کم از کم آپ جو ہے ہر سبجیکٹ کے لیے 2 سے 3 کتابیں جو ہے ان کا مطالعہ کریں، اور جنون اپنے اندر پیدا کریں، اور کوشش کریں کہ ہائی لائٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوشش کریں تو ایک الگ رجسٹر اگر آپ اس کے لیے بنا لیں جس کے 7 سیکشن ہوں. ہر سیکشن کے متعلق جو بھی سوال آپ کی ایک، جس طرح میں نے کہا میک مائکرو نوٹس، آپ اس کے مائکرو نوٹس تیار کریں، ہیڈنگز لگائیں، سب ہیڈنگز دیں، اس میں ریفرنسز دیں، قرآن کی آیات اور حدیث کا حوالہ اگر آپ دیں تو وہ بہت اچھا ہوگا، وہ آپ کے کنٹینٹ کو جو ہے وہ سبسٹینشیٹ کرے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں آیت اور حدیث کے بارے میں، اگر آپ نے عربک ٹیکسٹ استعمال کرنا ہے تو عربک ٹیکسٹ مسٹ بی انفالبل، امیکولیٹ فارم. آپ یاد رکھیں عربک میں اگر آپ غلط لکھتے ہیں تو دیٹ ڈز ہیو ویری بیڈ امپریشن آن دا مائنڈ آف دی ایگزامینر. تو لہذا عربک لکھنا ہے تو دیٹ مسٹ بی ریٹن ان ہائیلی امیکولیٹ فارم. اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ریفرنس یاد رکھیں تو وہ دیٹس ویری گڈ. اگر آپ کو یاد رکھنے میں مشکل آتی ہے تو پھر آپ القرآن لکھ دیں یا الحدیث لکھیں، اور ان کو کنفیوز نہ کریں، اور اپنی طرف سے مینوفیکچرنگ بھی نہ کریں. کچھ لوگ یہ بھی جسارت کر لیتے ہیں کہ جناب یہ کام ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی ایک میتھڈولوجی ہے کہ آپ نوٹس تیار کریں گے تو نوٹس تیار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے ریویژن کرنا جو ہے نا وہ بہت آسان ہو جائے گا. اور ریویژن جو ہے اس کے بارے میں یاد رکھیں دیٹ از اے کی ٹو سکسیس. تو یہ آپ کی میتھڈولوجی میں. اور پھر ایک بہت اہم چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایویلیویشن کرانی ہے. چیک یور سیلف کانسٹنٹلی. اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر رائٹنگ پریکٹس جو ہے نا اس کا آج سے آغاز کر دیں. آپ کوشش کریں کہ ایک ٹاپک باقاعدہ طور پر پچھلے پیپر دیکھ لیں، پریویس پیپر میں ایک سوال لے لیں، سوال کو ڈی کوڈ کریں، اور ڈی کوڈنگ میں نے یہ جس طرح کہا ہے کہ آپ نے ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ این اپروپریٹ آنسر، تو اس کا بہترین اپروپریٹ آنسر یہی ہوگا جس کے اندر آپ کا ایک کمپریہنسو انٹروڈکشن ہونا چاہیے. کمپریہنسو انٹروڈکشن جو ہے نا وہ خاص طور پر دیٹ شوڈ کور آلموسٹ دی کرکس آف ہول آف یور پیپر. تو وہ کمپریہنسو انٹروڈکشن جو ہے وہ بہت پازیٹیو امپیکٹ جو ہے نا وہ ایگزامینر کے ذہن پر ڈالتا ہے. اس کے بعد آپ کا سپورٹنگ مٹیریل ہے وہ باڈی ہے، پھر اس کے اندر ہیڈنگز ہیں، سب ہیڈنگز ہیں، پھر اس کے بعد یہ اس کے اندر آپ کے ریفرنسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. اور یہی آپ دیکھیں یہی ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ایک اس کو کہہ لیں کہ اس کے ایس او پیز ہیں، اور اس کے بعد اس کا ایک کنکلوژن ہے. کنکلوژن میں کوشش کریں کہ وہ سارا کچھ جو اوپر آپ نے بیان کیا ہے اس کو ایک بریف ایک 6-7 لائن کا جو ہے نا آپ ایک کنکلوژن جو دیں، اس طرح آپ کا ایک پور کمپلیٹ ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھیں جب آپ یہ اگر میتھڈولوجی اس کو اختیار کریں گے تو اس میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہاؤ مچ syllabus has been covered اور which topics have required more concentration and attention. پھر آپ اس کی طرف چلے جائیں گے. لیکن یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ کو اپنی ایک ویریشن ہوتی جائے گی، اور پھر آپ کے سامنے یہ طریقہ ہوگا کہ آپ اس کو امپروو کس طرح کر سکتے ہیں. تو یہ جی آج کا ہمارا اورینٹیشن ہے، اور اورینٹیشن میں میں نے آپ کے ساتھ یہ سارے سلیبس کو انٹروڈیوس کرا دیا ہے. پریپریشن کی جو میتھڈولوجی ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اور ریڈنگ مٹیریل کے حوالے سے ایک تو اس وقت آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو مارکیٹ میں تو فلڈ آیا ہوا، کسی شاپ پہ چلے جائیں ہر جگہ پر آپ کو ہر ٹاپک پر آپ کو بے شمار کتابیں ملیں گی. لیکن اس میں سے اچھی کتاب کا انتخاب کرنا وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک بڑا امتحان ہوگا. کوشش کریں 2 اچھی جو ہے کتابوں کا انتخاب کریں. ادھر ہمارے ہاں ٹپس کی طرف سے بھی انگلش میں بھی اور اردو میں بھی یہ کتابیں اویلیبل ہیں. اینڈ آئی وڈ اگین ریکمینڈ all these 2 books for preparation. اور اس کے علاوہ پھر اگین آپ کو دوسرے ریسورسز کی طرف جانا ہے، آپ کو ریسرچ آرٹیکل کی طرف جانا ہے، تاکہ آپ جب بھی ایگزام کے اندر اتریں ایک بھرپور تیاری کے ساتھ اتریں اور ایک ایسی پرفارمنس دیں جس کے نتیجے میں آپ اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں.